محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا سننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر ایک عاشق رسول کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آج ہم اپنی اس موضوع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پوری حیات طیبہ پر مختصر بیان کریں گے، کیونکہ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کی یہ وسعت نہیں، طاقت نہیں ہے، بلکہ دنیا کی کوئی انسان حضور کی کما حق و تعریف کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے آج ہم مختصراً پیدائش سے لے کر وفات تک مختصراً انداز میں آپ کو آج بتانے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ میری ویڈیو پر بنے رہیں گے اور آخر تک سنیں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور علم حاصل ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو چلیے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نام و نسب کو پہلے جانتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جبکہ دیگر آسمانی کتابوں میں آپ کا نام احمد مذکور ہے، جبکہ قرآن مجید اور احادیث طیبہ اور سیرت مصطفیٰ کی کتابوں میں آپ کے سینکڑوں صفاتی نام موجود ہیں، جس کے نام کچھ نام ذکر کیے جاتے ہیں، آپ بغور سماعت کریں، جن میں سے بعض یہ ہیں: مزمل، مدثر، رؤوف، رحیم، مصطفیٰ، مجتبیٰ، مرتضیٰ وغیرہ ہم، جبکہ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبیلہ قریش کے ایک اعلیٰ خاندان عرفہ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ والدہ کی طرف سے نسب یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ، جبکہ والدہ کی طرف سے نسب یوں ہے: محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب بن مرہ پر جا کر آپ کے والدین کا نسب مل جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت کی اگر بات کیا جائے تو حضور کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف بروز پیر مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ اس تاریخ کو دنیا بھر کے تمام مسلمان، تمام عاشق رسول میلاد شریف مناتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پرورش کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت سے پہلے ہی والد ماجد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ عمر مبارک تقریباً 5 سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی وصال فرما گئی، اور آپ کی پرورش آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے پرورش کی۔ 2 سال کے بعد دادا جان بھی پردہ فرما گئے، اور پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے سنبھالی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت چمک اٹھی۔ شرفائے عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیجتے تھے، تاکہ دیہات کے صاف ستھری آب و ہوا میں ان کی جسمانی صحت اچھی ہو جائے اور وہ فصیح عربی زبان بھی سیکھ جائیں، کیونکہ دیہاتوں میں فصیح عربی بولی جاتی تھی۔ اسی دستور کے موافق والدہ ماجدہ نے بچپن میں آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے قبیلے بھیج دیا، جہاں وہ آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور اس عرصے میں آپ سے کثیر برکات کا ظہور ہوا، کثیر معجزات ظاہر ہوا۔ بچپن میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور چاند آپ کے انگلی کے اشارے پر حرکت کرتا تھا، اور بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی کپڑوں میں بول و براز نہ فرمایا، یعنی حضور نے اپنے بچپن میں کبھی کپڑوں میں پیشاب پخانہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ عمر مبارک چند سال ہوئی تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتا دیکھتے، اگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے، لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو فرماتے ہیں کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ جوانی اور کاروبار کے تعلق سے اگر بات کیا جائے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جوانی سچائی، دیانت داری، وفاداری، عہد کی پابندی، رحم و سخاوت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبرگیری، الغرض کے تمام نیک خصلتوں کا مجموعہ تھی۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب نوشی، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری اور فحش گوئی،
تمام بری عادتوں، مذموم خصلتوں اور عیوب و نقائص سے آپ کی ذات گرامی پاک و صاف رہی۔ آپ کی راست بازی اور امانت اور دیانت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ تجارت کا آپ کا خاندانی پیشہ تھا۔ 13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا تجارتی سفر فرمایا، جبکہ 23 سال کی عمر میں بغرض تجارت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا دوسرا سفر اختیار کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور شادی اور ازواج مطہرات کی بات کیا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 سے زائد نکاح فرمائے، جو آپ کے لیے خصوصیت ہے، جو آپ کے لیے ہی خاص ہے۔ پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اور جب تک وہ حیات رہیں، زندہ رہیں، اس دنیا میں رہیں، دوسرا نکاح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ آپ کی 11 ازواج مطہرات ہیں، 11 بیویاں ہیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ کی 3 باندیاں تھیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باندیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت ریحانہ، حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ اگر حضور کی اولاد کے تعلق سے بات کیا جائے تو آپ کے 3 شہزادے تھے، 3 بیٹے تھے: حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جو طیب اور طاہر کے نام سے مشہور تھے، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور 4 شہزادیاں تھیں، 4 بیٹیاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں: حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ آپ کے تمام اولاد مبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، مگر البتہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ اگر حضور کے رشتہ دار کی بات کیا جائے تو 4 مشہور چچا ہیں: حضرت حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور ابو طالب اور ابو لہب۔ اور حضور کی 4 پھوپھیاں تھیں: حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، عاتقہ، امیمہ، ام حکیم۔ پہلی وہی 40 سال کی عمر میں آپ مکہ المکرمہ سے تقریباً 3 میل دور غار ہرا میں تشریف لے جاتے اور رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہیں آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اور اعلان نبوت اور دعوت اسلامی کی بات کیا جائے تو 40 سال کی عمر میں ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 3 سال تک پوشیدہ طور پر تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ خواتین میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ پھر حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی دامن اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے دوستو بزرگوں، قریش کو دعوت اسلام 3 سال کے بعد آپ نے رب تعالیٰ کے حکم سے اپنے قبیلے والوں کو دعوت اسلام دی، عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن انہوں نے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ناراض ہو کر نہ صرف چلے گئے بلکہ آپ کے خلاف اول فول بکنے لگے۔ اعلانیہ دعوت اسلام اور کفار کا ظلم سماعت کیجیے۔ اعلان نبوت کے 4 سال آپ اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے، شرک اور بت پرستی کے کھلم کھلا برائی فرمانے لگے، جس پر کفار آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ آپ کو اور دیگر مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ شاب ابی طالب میں محصوری آپ کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے قبول اسلام سے دین اسلام کو بہت تقویت ملی، بہت طاقت ملی، لیکن پھر بھی کفار کی مخالفت ختم نہ ہوئی بلکہ دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ کفار نے آپ کے خاندان والوں کا مکمل بائیکاٹ کر کے ایک پہاڑ کی گھاٹی تک محصور کر دیا، جسے شاب ابی طالب کہا جاتا ہے۔
میرے دوستو بزرگوں، یہاں آپ 3 سال رہے اور آپ کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مدینے والوں کے قبول اسلام کو سماعت کیجیے۔ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں سے آئے ہوئے قبائل کو دعوت اسلام دیتے اور ہر سال کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال مدینہ سے آئے ہوئے 72 لوگ نے اسلام قبول کیا اور واپس جا کر اپنے یہاں دعوت اسلام دینا شروع کر دی، اور رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے شمع اسلام کی روشنی مدینہ سے قبا تک گھر گھر پھیل گئی۔ ہجرت مدینہ، اعلان نبوت کے 13ویں سال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ جانے کی اجازت عطا فرمائی، اور بعد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود بھی ہجرت کر کے وہاں سے تشریف لے گئے۔ مدنی حیات کو آپ ملاحظہ کیجئے، مدینہ منورہ کو 11 سال شرف قیام بخشا، اور ان سالوں پیش آنے والے مختلف اہم واقعات کا ہم مختصراً تذکرہ کریں گے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، پہلا سال مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، پہلا جمعہ ادا فرمایا، اذان و اقامات کی ابتدا ہوئی۔ دوسرا سال قبلہ تبدیل ہوا، یعنی بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، نماز عیدین اور قربانی کا حکم دیا گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح مبین حاصل ہوئی، اور ہجرت کے 3رے سال کفار کے ساتھ غزوہ احد کا معرکہ درپیش آیا۔ ایک قول کے مطابق اسی سال شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ چوتھا سال صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہن سے نکاح فرمایا۔ نماز قصر اور پردے کا حکم نازل ہوا، اور ہجرت کے 5واں سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ میرے دوستو بزرگوں، غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق اور غزوہ بنی مصطلق واقع ہوئی۔ تیمم کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا، اور ہجرت کے 6واں سال صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان واقع ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت پر مشتمل خطوط روانہ فرمائے۔ حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال آپ پر جادو کیا گیا، اور اسی کے توڑ کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ 7واں سال غزوہ خیبر اور غزوہ ذات الرقاء واقع ہوئی۔ میرے دوست بزرگوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن سے نکاح فرمایا۔ عزیزان گرامی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نماز عصر کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے سورج کا واپس پلٹنا اسی سال ہوا، اور 8واں سال ہجرت کا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ غزوہ حنین واقع ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور ہجرت کے 9واں سال شاہ حبشہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ مختلف وفود کے بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی، حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، غزوہ تبوک واقع ہوا جس کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دل کھول کر مالی معاونت کی مدد کی، اور ہجرت کے 10واں سال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، اور اسی سال آپ نے حج ادا فرمایا جسے حجت الوداع کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 12 جون 632 عیسوی کو 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے یعنی گھر میں تدفین ہوئے۔ اور میرے دوست بزرگوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیے، اور اگر آپ نے یہاں تک دیکھ لیا ہے تو برائے کرم
ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، ہمیں سپورٹ کیجیے، ہماری مدد کیجیے اور ہمیں دعاؤں سے نوازیے، اس لیے کہ آپ کے کمنٹ، آپ کے لائک سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کا کمنٹ کرنا اور لائک کرنا اور شیئر کرنا ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں، تاکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر تعارف کو اپنے ذہن میں رکھ سکیں، تاکہ کوئی مخالف رسول، دشمن رسول اسے کہیں پر پچھاڑ نہ سکے، کہیں گرا نہ سکے۔